بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کا ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج سے 26 سال پہلے پاکستان کے ضلع چاغی میں جو ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا، آج کچھ اسی کی روتار دہرانے کا دل چاہا۔ ہم اس زمانے میں ریڈیو پاکستان میں تھے، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس میں آئے، اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی جو کچھ، چونکہ یہ دو ہی بڑے ذریعے ابلاغ تھے سرکاری، ایسا ہی کچھ شاید تھا۔ تو یہ میں نے اپنی کتاب ریڈیو پاکستان میں 30 سال میں، ریڈیو پاکستان میں 30 سال، اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں اسے آج کے دن کی مناسبت سے پیش کیا، یعنی 28 مئی 1998۔ وزیر اعظم نواز شریف ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت ہیں۔ ایسے موقع پر یہ ایٹمی دھماکہ ہوا۔ اس سے پہلے بہت ساری افواہیں، بہت ساری دھمکیاں، بہت سارے خطرناک نتائج، یہ سب کچھ بیان کیے جاتے رہے۔ بہرحال ریڈیو پاکستان کے اسلام آباد کے نیوز روم میں، یعنی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن میں، اس دن اور اس سے ایک دن پہلے کیا ماحول تھا، اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سال 11 اور 13 مئی کو بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو وہ اپنی چھٹی ایٹمی طاقت قرار دیا۔ پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس دعوے کو اور اس کے اس خطرناک عزائم میں سے ایک عزم کو ناکام بنانے کے لیے ایسی ہی کرا۔ پاکستان بھی چونکہ ایٹمی طاقت بن چکا تھا، ضیاء الحق سے پہلے جنرل اپنا ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکومت کے آخری سالوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں گھات بھی کھانی پڑی تو ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ اور دیگر طاقتیں اسی وقت سے مخالف۔ بہرحال انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا، اور پھر ڈاکٹر عبدالقدیر کو ہالینڈ سے پاکستان آنے کی دعوت دی تھی، جو انہوں نے قبول کر لی تھی، اور اس کے بعد کہوٹا کا جو ایٹمی پلانٹ تھا وہ تعمیر ہونا، یعنی ان کے آخری سال میں اس کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ان کے اس عزم کو جنرل ضیاء الحق کی اگلی حکومت نے ختم نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ ڈاکٹر قدیر اور صدر غلام اسحاق خان کی سرپرستی میں یہ کام، صدر تو وہ بعد میں بنے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں بہرحال یہ کام تقریباً تکمیل کو پہنچ گیا تھا، اور 1983 اور 84 میں خفیہ طور پہ اس بات کا اعلان کروا دیا گیا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ بھارت کسی غلط فہمی ہوئی، بلکہ ایک موقع پر جب کرکٹ کا ایک میچ انڈیا میں ہو رہا تھا پاکستان کی ٹیم کے ساتھ، تو جنرل ضیاء الحق صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم نے جو بارڈرز پہ فوجیں جمع کی ہوئی ہیں، یہ مت سمجھو کہ ہم اور اگر تم نے حملہ کیا تو ہم خاموش ہیں، بلکہ یہ پریس میں یہ چیزیں آئیں تھیں اس وقت۔ جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو ایئرپورٹ پہ چلتے وقت یہ دھمکی دی تھی کہ یاد رکھنا، اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو ہندوستان تک محدود ہندو تو ختم ہو جائیں گے، لیکن پاکستان میں صرف مسلمان تک محدود نہیں ہیں، پوری دنیا میں ہے، مسلمان ختم نہیں ہوں گے۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسی حرکت کی تو ہمارے پاس۔ بھارت یہ چیزیں آئیں تھیں۔ پھر ڈاکٹر قدیر نے ایک بھارتی مشہور صحافی کلدیپ نائر کو ایک انٹرویو دیا۔ بھارت یہ سارے واقعات کہے جاتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہی ہم کولڈ ایکسپیریمنٹ کر چکے تھے، لیکن اس کی تکمیل سن 1988 میں 98 میں ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب بھارت نے دھماکے کر لیے تو پاکستان کو بھی یہ موقع مل گیا کہ وہ کھل کر
اپنی ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کیا۔ بہرحال اس وقت ہمارے نیوز روم میں یعنی ریڈیو پاکستان کی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن میں بھی پورے ملک کی طرح، دانشوروں کی طرح، ادیبوں کی طرح، صحافیوں کی طرح دو رائے پائی جاتی تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ امریکہ نے، یورپی ملکوں نے ہمیں جو مدد دینے کا مالی اور دوسری امداد دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ ہم کر لیں، ایٹم بم سے ہم کیا کریں گے۔ یعنی ان کے نزدیک بھارت کا مقابلہ کرنے کی خاص ضرورت نہیں تھی، ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہمیں معاشی حالت۔ حالانکہ شاید ان کو دوسرے لوگ بتایا کرتے تھے کہ بھائی آپ خوشحال ملک، آپ ترقی یافتہ ملک ضرور بن سکتے ہیں، مگر اگر بھارت کی بالادستی کو قبول کر لیں، اور اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے، اس نے دھماکے کر دیے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر بالادستی قبول کر کے آپ بے شک کھاتے پیتے ہو جائیں، ترقی یافتہ ہو جائیں، اگر ہو سکتے ہیں تو، اگر اس کی ہیجمنی بھارت کی اور اس کی بالادستی یافتہ تھی۔ بہرحال یہ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں امداد وغیرہ نہیں، ہمیں بھارت کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کے برابر کے ملک ہیں۔ ٹھیک ہے، معیشت ہماری خراب ہے، ہماری حالت ابھی خراب ہے، ہمارے لوگوں کی معاشی زندگی ابھی مشکلات کا شکار ہے، لیکن ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی تو ٹھیک ہے، آپ کا بھی، ہمارا بھی نقصان ہوگا لیکن آپ کا نقصان زیادہ ہوگا۔ بھارت اس سب کے نتیجے میں 28 مئی 1998 کو یہ دھماکے کیے گئے، اور ان دھماکوں کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور ایک تقریر بھی کی، اور یہ تقریر ایسی پھسپھوسی تھی کہ اتنے بڑے کارنامے کے بعد، اتنے بڑے کام کے بعد یہی الفاظ تقریر کے اگر جنرل ضیاء الحق نے دہرائے ہوتے یا ذوالفقار علی بھٹو نے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ٹون، ان کی پچ آف اسپیچ، ان کا لہجہ کیسا تھا۔ بہت ہی مرے انداز میں کہا کہ آج ہم نے بھی ہندوستان کا جواب دے دیا ہے، ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ یہ میاں نواز شریف ویسے ہی دھیمے انسان تھے، بس وہ اس طرح کی ان کی۔ بہرحال اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ 28 مئی، اس سے پہلے 27 مئی کو بھی افواہیں ہو رہی تھی کہ ہم نے دھماکہ کرنے والے ہیں یا کر دیا، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ اور 27 اور 28 کی رات کو اسلام آباد پر بعض لوگوں کے مطابق انڈین اور اسرائیلی طیاروں نے کچھ پروازیں بھی کی تھیں جنہیں فوری طور پر وہاں سے بھگا دیا گیا۔ بہرحال بہت ساری مشکلات، بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود 28 مئی کو یہ بڑا کارنامہ ہوا، اور جو اس کارنامے کے روح رواں تھے ڈاکٹر عبدالقدیر، انہیں نہ جانے کیوں پیچھے رکھا گیا، ڈاکٹر ثمر مبارک منڈی سے لوگ آگے کیے گئے، اور بعد میں پھر ڈاکٹر عبدالقدیر پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اس ساری ایٹمی تیاری سے کچھ اور لوگوں کو، کچھ اور ملکوں کو مطلع کیا۔ بھائی اگر ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ڈاکٹر ثمر مبارک مند ہی اس کے سب کچھ تھے، تو پھر ڈاکٹر قدیر کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن بہرحال بیرونی دباؤ کے ماتحت جنرل پرویز مشرف نے جو اچھے کاموں کے ساتھ برے کام کیے، غلط کام کیے، جن کی وجہ سے آج بھی ان کو تکلیف ہے، ان میں ایک ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کیے جانے والا اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑی کوششیں ہیں، اس میں اور سائنسدانوں کو بھی بہت ہاتھ ہے، ان کی پوری ٹیم کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، معاشی طور پر ہم کمزور ہیں، اور بہت ساری اخلاقی اور سماجی اور برائیوں کا شکار ہیں، کرپشن کا شکار ہیں، لیکن بھارت کم سے کم آپ پر سن 65 اور سن 71 والی حرکت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں ہوئی؟ سن 71 کو کتنے سال ہوئے؟ آپ دیکھیں، 30 سال وہ، 23 سال، 53 54 سال، ورنہ بھارت رہ سکتا تھا؟ کشمیر میں آپ کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ آج بھی آپ کے جو حالات ہیں بہت دیگر گوں ہیں، بہت خراب ہیں، مگر آپ کے پاس کیونکہ ایٹم بم ہے، ایک دوسری طرح یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، یہ استعمال کرنے کے لیے باپ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن باپ چیزیں ڈیٹر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، روکنے کے لیے۔ بہرحال
جن لوگوں کا اس ساری کوششات ہے انہیں پاکستان سے محبت، پاکستان سے لگاؤ، پاکستان کی خدمت کی کچھ تمغے ان بھی دیے گئے ہیں، کچھ تعریفیں بھی، مگر جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا ڈاکٹر قدیر، ان کو بدقسمتی سے ہماری بات کی بعض وجوہ کی بنا پر قربانی کا مطلب بناتے، جس طرح سے عام زندگی سے ہو گئی، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ امید ہے ہمارے حکمران، ہمارے بااثر لوگ، ہمارے مقتدر لوگ ایسی سرگرمیوں سے یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ساری قوم نے اس فیصلے کا، ان دھماکوں کا خیر مقدم کیا۔ بلوچستان کے ایک وزیر اعلیٰ سردار اختر مینگل ایسے تھے جنہوں نے اس پر کچھ کہنے سے ویڈیو پاکستان کے نمائندے نے جب ان سے کوشش کی کہ انٹرویو لیا جائے تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، میں اس علاقے کا وزیر اعلیٰ ہوں، اب مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا تو میں کیا، بہرحال مجھ سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ اور ایسی سرگرمیاں چونکہ خفیہ طور پر ہوتی ہیں، لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ کے علم میں جو اس وقت کے کرتا دھرتا ہوں گے انہوں نے کیا مناسب سمجھا، لیکن قوم کے دیگر سب طبقوں نے اس فیصلے کی تعریف کی تھی، اور آئندہ آنے والے دنوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ انور صاحب کو اجازت دی، اللہ حافظ۔